قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا ذکر کیا، اور یہ 8 چیزیں وہ ہیں جو دنیا میں انسان کو بڑی محبوب ہے، جو انسان کی ریکوائرمنٹ ہے، جو انسان کی ضرورت ہے، جن کے ساتھ انسان کا ایک فطری لگاؤ ہے۔ اللہ نے 8 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی محبت اللہ سے زیادہ ہے، رسول سے زیادہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہے، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، اگر تم اپنے باپ دادا سے، اپنی اولاد سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے خاندان سے، اپنے مال سے، اپنی تجارت سے، اپنے گھر بار سے، اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی بھی چیز سے تم محبت کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، ان 8 چیزوں میں سے کسی چیز کی محبت تمہارے اندر اللہ سے زیادہ ہو جائے، رسول سے زیادہ ہو جائے، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہو جائے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کے آنے کا۔ اللہ کا عذاب آئے گا تم پر اگر تم نے ان 8 چیزوں میں سے کسی چیز کی محبت کو اللہ کی محبت پر، رسول کی محبت پر مقدم کر دیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سورہ توبہ کی جو آیت ہے نا، یہ محبت رسول کی کسوٹی ہے۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ صاحب ہمیں نبی سے بڑی محبت ہے، کسوٹی بتا دی اللہ نے۔ اس کسوٹی پر پرکھ کے دیکھو اپنی محبت رسول کو۔ اگر زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں، ایسے موقع آتے ہیں کہ رسول کی محبت پر مال کی محبت غالب آ جاتی ہے، رسول کے فرمان پر زمین و جائیداد کی محبت غالب آ جاتی ہے، رسول کے حکم پر آپ ترجیح دیتے ہیں اپنے بچوں کے مفاد کو، اپنی بیوی کے مفاد کو، اپنی دنیا کے مفاد کو، تو قرآن کی آیت ہمیں وارننگ دے رہی ہے، نہیں، آپ کا محبت کا دعویٰ غلط ہے، آپ کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ محبت ہے تو یہ محبت سب سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کے لیے لازم ہے، اس کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ یعنی آپ کلمہ پڑھ لیں، اسلام کے دائرے میں آ جائیں، اور آپ کے دل کے کسی کونے میں رسول اکرم کی محبت نہ ہو، یا اس کا اپوزٹ سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل میں کسی کونے میں رسول اکرم کی ذات کے تعلق سے نعوذ باللہ کسی قسم کی کراہیت اور ناگواری ہو، تو ایسا ایمان اللہ تعالیٰ کے یہاں اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایمان کی صحت کے لیے شرط ہے اللہ کے رسول کی محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ ایمان کی شرط ہے رسول کی محبت۔ اور یہ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اولاد اور والدین، ان کی محبت ظاہر ہے دنیا میں بڑی امپورٹنس رکھتی ہے، بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ بھئی انسان صبح سے شام تک کھٹتا ہے، کس کے لیے کھٹتا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے کھٹتا ہے۔ اور والدین سے انسان کیوں محبت کرتا ہے؟ ہمیں جنم دینے والے، ہماری تخلیق کا سبب بننے والے ہیں، وہ ہمارے اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ہم پر سب سے زیادہ احسانات والدین کے ہوتے ہیں اللہ کے بندوں میں۔ تو جب والدین سے زیادہ اور اولاد سے زیادہ ہمیں محبت رسول سے کرنی ہے تو ایک چیز بچ گئی کہ کیا ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی وضاحت کر دی۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے کہا، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِ، اے اللہ کے نبی، میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، جان سے بڑھ کے آپ سے محبت نہیں کرتا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسی، اے عمر یہ ایمان مکمل ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اے عمر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک اپنی جان سے بڑھ کر کے تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے، تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، تمہارا ایمان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر نے فوراً اپنی بات سے رجوع کیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، الآن واللہ لأنت احب الی من نفسی، اے اللہ کے نبی اب آپ کی یہ بات سننے کے بعد میں آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم اپنی جان سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب یہ ایمان کے مکمل ہونے کی علامت اور اس کی دلیل ہے، جان سے بڑھ کے نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا ذکر کیا، اور یہ 8 چیزیں وہ ہیں جو دنیا میں انسان کو بڑی محبوب ہے، جو انسان کی ریکوائرمنٹ ہے، جو انسان کی ضرورت ہے، جن کے ساتھ انسان کا ایک فطری لگاؤ ہے۔ اللہ نے 8 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی محبت اللہ سے زیادہ ہے، رسول سے زیادہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہے، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم اپنے باپ دادا سے، اپنی اولاد سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے خاندان سے، اپنے مال سے، اپنی تجارت سے، اپنے گھر بار سے، اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی بھی چیز سے تم محبت کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، ان 8 چیزوں میں سے کسی چیز کی محبت تمہارے اندر اللہ سے زیادہ ہو جائے، رسول سے زیادہ ہو جائے، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہو جائے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کے آنے کا۔ اللہ کا عذاب آئے گا تم پر اگر تم نے ان 8 چیزوں میں سے کسی چیز کی محبت کو اللہ کی محبت پر، رسول کی محبت پر مقدم کر دیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سورہ توبہ کی جو آیت ہے نا، یہ محبت رسول کی کسوٹی ہے۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ صاحب ہمیں نبی سے بڑی محبت ہے، کسوٹی بتا دی اللہ نے۔ اس کسوٹی پر پرکھ کے دیکھو اپنی محبت رسول کو۔ اگر زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں، ایسے موقع آتے ہیں کہ رسول کی محبت پر مال کی محبت غالب آ جاتی ہے، رسول کے فرمان پر زمین و جائیداد کی محبت غالب آ جاتی ہے، رسول کے حکم پر آپ ترجیح دیتے ہیں اپنے بچوں کے مفاد کو، اپنی بیوی کے مفاد کو، اپنی دنیا کے مفاد کو، تو قرآن کی آیت ہمیں وارننگ دے رہی ہے، نہیں، آپ کا محبت کا دعویٰ غلط ہے، آپ کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ محبت ہے تو یہ محبت سب سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ اچھا ایک چیز اور ہے، محبت رسول کا تعلق ظاہر دل سے ہے، تو جب آپ کے دل میں رسول کی محبت ہوگی تو آپ کو ایمان کا ٹیسٹ ملے گا۔ ایمان کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ایمان کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ اب آپ پوچھیں کہ یہ ایمان کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ ویسے بھی ماشاءاللہ حیدرآباد والے تو بھائی کھانے پینے میں بہت مشہور ہیں۔ میں ایک مرتبہ چار مینار کے پاس گیا کئی سال پہلے، تو ہمارے ایک دوست سے ساتھ میں چار مینار سے ہم لوگ نکلے تو لائن سے دیکھا دانت کے ڈاکٹر ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ اتنے دانت کے ڈاکٹر؟ بولے اتنا کھاتے ہیں لوگ کہ اتنے زیادہ جو ہے یہاں پہ ڈینٹسٹ ہیں ماشاءاللہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نوازا ہو تو اچھا کھانا چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، یعنی بہترین کھانا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اور حیدرآباد کے لوگ تو کہتے ہیں صاحب ہم تو یعنی دنیا میں ہمیں یہاں سے اچھا کھانا کہیں کا نہیں لگتا۔ تو اب یہ جو ہے کھانے کی جو بات آئی تو کھانے کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایمان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ایمان کا ٹیسٹ جس کو مل گیا وہ ایمان کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ فرعون کے دربار میں جادوگر آئے، فرعون نے بلوایا
موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروانے کے لیے۔ تو جادوگروں نے کہا کہ اگر ہم نے موسیٰ کو شکست دے دی، ہم غالب آ گئے، ہم جیت گئے، تو اے فرعون ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا گھبراؤ نہیں، تمہیں بہت بہترین انعام ملے گا اور ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے۔ بھئی فرعون بادشاہ تھا، بادشاہ کا مقرب کوئی بن جائے، آج بڑے بڑے ایم پی ایم ایل اے کے لوگ قریب جانے کے لیے کیا کیا کر دیتے بھائی، اس زمانے کا تو بادشاہ ہے فرعون۔ تو فرعون نے کہا کہ تم کو میں یہ ریوارڈ دوں گا کہ تم کو اپنا مقرب بنا لوں گا۔ چلو ٹھیک ہے، مقابلہ شروع ہوا۔ فرعون کے جادوگروں نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ پہلے آپ اپنا جادو دکھائیں گے یا پہلے ہم دکھائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم کو جو دکھانا ہے دکھا دو۔ جادوگروں نے اپنی رسی کو زمین پہ ڈالا، وہ سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالا، ان کی لاٹھی ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی اور ان کے سارے سانپوں کو نگل گئی۔ اب جادوگر تو جادوگر تھے، وہ تو اپنے فن کے ماہر تھے، اپنے ہنر کے ایکسپرٹ تھے، ان کو تو پتا تھا کہ جادو کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ وہ یہ تو سمجھ گئے کہ جادو نہیں ہے، اور جب جادو نہیں ہے اس کا مطلب کہ ہمارے جادو کی، ہماری شیطانی طاقت کے مقابلے میں یہ موسیٰ کے پاس جو طاقت ہے یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ ایمان لے آئے سارے جادوگر۔ اب جب ایمان لے آئے اور فرعون نے دیکھا کہ پاسا پلٹ گیا، میری پارٹی چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کی پارٹی کو جوائن کر لیا ان لوگوں نے پل بھر میں۔ جی فرعون نے کہا کہ اچھا یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری یہ پری پلانٹ تھا، تمہارا یہ سارا معاملہ پری پلانٹ تھا، تم آپس میں پہلے سے سانٹ گانٹ کر کے آئے تھے اور میرے سامنے آ کر کے ناٹک کر رہے ہو۔ کہا کہ اے جادوگرو لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالوں گا اور مخالف سمت سے کاٹوں گا، داہنا ہاتھ تو بایاں پیر، بایاں ہاتھ تو داہنا پیر، الٹی سمت سے ہاتھ اور پیر کاٹوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگروں کو ایمان لائے 5 منٹ بھی نہیں ہوا ہے میرے بھائی، لیکن ایمان کی مٹھاس اور ایمان کا ذائقہ اور ایمان کا ٹیسٹ ان کے دل میں آ چکا ہے، اتر چکا ہے۔ جادوگروں نے کہا قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون۔ اے فرعون اگر تو ہمیں جان سے مار دے، قتل کر دے، سولی پہ چڑھا دے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمیں مر کے تو اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ان کنا اول المؤمنین، ہم سب سے پہلے پھر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں، اس ایمان لانے کے انعام کے طور پہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایمان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، ایمان کا جو ذائقہ ہوتا ہے، وہ بغیر محبت رسول کے نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 چیزیں جب تک تمہارے اندر پیدا نہ ہوں گی تم ایمان کی مٹھاس کو نہیں پاؤ گے۔ 3 چیزوں کے ذریعے تمہیں ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ نمبر 1 ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی تمام چیزوں سے زیادہ ہو جائے۔ ایک تو محبت ہو اور یہ محبت سب سے بڑھ کے ہو۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی تمام چیزوں سے بڑھ کے ہو جائے۔ اور نمبر 2 وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور انسان کسی دوسرے انسان سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے۔ ایک محبت ہوتی ہے کہ آپ کا مجھ سے فائنینشیل فائدہ ہے، ایک محبت ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی لین دین کرنا ہے، کوئی رشتہ داری کرنی ہے، کوئی تعلق بنانا ہے، کوئی دنیا کا مفاد ہے، اور ایک محبت ہوتی نہیں صاحب کوئی فائنینشیل فائدہ نہیں، کوئی تعلقات نیا رشتہ نہیں بنانا ہے، صرف اللہ کے لیے محبت ہے۔ آپ توحید پر، میں توحید پر، آپ قرآن و سنت پر، میں قرآن و سنت پر، آپ صحیح منہج پر، میں صحیح منہج پر، یہ دین کی محبت ہے، یہ قرآن و سنت کی محبت ہے، یہ اللہ کے لیے یہ محبت ہے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ محبت اگر ہے تو ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ اور نمبر 3، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور ایمان لانے کے بعد انسان دوبارہ کفر میں جانے کو اتنا ہی ناپسند کرے جتنا آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ جس کو ایمان کی روشنی مل جائے اور پھر وہ کفر کا اندھیرا تلاش کرے، نہیں، ایمان کی مٹھاس جب ملے گی انسان دوبارہ ایمان کا راستہ چھوڑنے کی کبھی ضرورت محسوس نہیں کرے گا۔ یہ جو ہماری مسلمان لڑکیوں کے مرتد ہونے کے واقعات آ رہے ہیں، آپ کے حیدرآباد کے بھی بہت سارے معاملات آئے، ممبئی کے، دلی کے، چھوٹے چھوٹے شہروں سے بھی اب آنے لگے۔ کیوں آ رہے ہیں؟ ہماری جو نئی جنریشن ہے یہ خاندانی مسلمان ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، لڑکا ہے تو ختنہ کرا لیا، ہو گئے مسلمان۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، ایمان کی اہمیت کیا ہے، ایمان کی لذت کیا ہے، ایمان کی مٹھاس کیا ہے، ہماری نئی جنریشن اس سے واقف نہیں ہے۔ یہ اس کا نتیجہ ہے میرے پیارے ساتھی۔ ہماری نئی جنریشن جو دین کی تعلیم حاصل نہیں کر رہی ہے، اسکولنگ کر رہی ہے، کالجز میں پڑھ رہی ہے، اس کے پورے سیلیبس میں کہیں دین تو نہیں ہے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ کسی حافظ صاحب کو بلایا، حافظ صاحب ہماری بچی کو قرآن پڑھا دیجیے۔ حافظ صاحب نے قرآن پڑھا دیا، ہماری بچی نے قرآن پڑھ دیا، اس نے رٹو طوطے کی طرح۔ قرآن کریم میں ایمان کے بارے میں باتیں ہیں، پردے کے بارے میں باتیں ہیں، زناکاری سے بچنے کے بارے میں باتیں۔ ہماری بچیوں نے وہ آیتیں تو پڑھی، ان آیتوں کا پیغام کیا ہے، ان آیتوں کا مطلب کیا ہے، ہماری بچیوں نے نہیں پڑھا، اور نہ ہم نے کبھی پڑھایا۔ ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے صاحب، ہماری بچی ڈاکٹر بن گئی، ہمارے بچے جو ہے وہ انجینئر بن گئے، ہمارے بچے بہت اعلیٰ پوسٹ پہ چلے گئے۔ آپ کا بچہ سب بن گیا، مومن بنا کے نہیں بنا، مسلمان بنا کے نہیں بنا، رسول کی محبت اس کے دل میں پیوست ہوئی کہ نہیں ہوئی، ایمان اس کے دل میں راسخ ہوا کہ نہیں ہوا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ایمان کی لذت دل میں آ جائے تو یہ تیسرے نمبر والی چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يُقْذَفَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، ایمان لانے کے بعد دوبارہ انسان کبھی کفر میں جانے کو پسند نہیں کرے گا۔ آگ میں ڈالا جانا، جس قدر انسان زندہ آگ میں جلا دیا جائے، وہ انسان، کوئی انسان پسند کرے گا کہ اس کو زندہ آگ میں ڈال دیا جائے؟ جب دنیا کی آگ میں زندہ جلنا کوئی گوارا نہیں۔ شری نگر سے خبر ہمارے سامنے آئی، میں راستے میں آ رہا تھا، میرے کسی بھائی نے فیس بک پر ڈالا کہ ایک گھر میں غالباً سردی کا موسم کی وجہ سے ہیٹر انہوں نے جلایا تھا، اور بند کمرے میں جو ہے سفوکیشن کی وجہ سے، دم گھٹنے کی وجہ سے ایک فیملی کے 5 ممبرز کا انتقال ہو گیا۔ 5 ممبر، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میاں بیوی اور 3 بچے تھے، دم گھٹنے کی وجہ سے صبح سب کی لاش مل گئی۔ کتنے دکھ کی خبر ہے میرے بھائی۔ اس طریقے کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، کوئی دم گھٹ کے مر رہا ہے، کوئی جو ہے آگ میں کبھی شارٹ سرکٹ ہو گیا، آگ میں جل کے مر گیا۔ کیا کوئی چاہے گا کہ وہ جل کے مر جائے، دم گھٹ کے مر جائے؟ نہیں چاہے گا۔ تو جب ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ دنیا کی آگ میں ہم جل کے مر جائیں، تو ہم یہ کیسے گوارا کریں گے کہ ہم جہنم کی آگ میں جلیں، ہمارے بچے جہنم کی آگ میں جلیں، ہمارا پریوار جہنم کی آگ میں جلے؟ تو ایمان کی لذت اگر حاصل کرنی ہے میرے پیارے ساتھیوں، تو اللہ کے رسول کی محبت ہمیں اپنے دل کے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اچھا، اللہ کے نبی سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ بھائی اپنے والد سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ کہ والد ظاہر ہے کہ ہمارے باپ ہیں، ان کے بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر۔ ہم ماں سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ 9 مہینے ماں نے پیٹ میں رکھا ہے، آپ کے پیٹ میں ذرا سی گیس بھر جائے، یعنی ذرا سی گیس آپ کے پیٹ میں رک جائے تو آپ ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں، آپ برداشت نہیں کر پاتے۔ ماں نے جو ہے 9 مہینے، یعنی 9 مہینے میں کتنے گھنٹے ہوئے، کتنے منٹ ہوئے، آپ ذرا کیلکولیٹر پہ آپ چیک کر لیں۔ 9 مہینے ماں نے آپ کو پیٹ میں رکھا ہے، اس کی کیا اذیت ہے، اس کا کیا دکھ ہے، اس کی کیا تکلیف ہے، پھر جنم دینے کی کیا تکلیف ہے، وہ ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارے تصور کے باہر کی بات ہے۔ اس لیے ہم ماں سے محبت کرتے ہیں، ماں کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ رسول کا احسان کیا ہے میرے بھائی؟ رسول کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی ہے، رسول کے ذریعے ہمیں ایمان ملا ہے، رسول کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو پہچانا ہے، اپنے مالک کو پہچانا ہے، اپنے خالق کو پہچانا ہے۔ ماں باپ اگر دنیا میں ہماری زندگی کا سبب بنتے ہیں تو اللہ کے پیارے نبی ہماری روح کی زندگی کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ایمان کا راستہ دی، ہدایت، دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔
اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے نبی کی بعثت کو اپنا سب سے بڑا احسان قرار دیتا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اے ایمان والو، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اس نے اپنے آخری نبی کو تمہارے بیچ میں بھیجا ہے، اور وہ آخری نبی تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، تمہیں گناہوں سے پاک و صاف کرتے ہیں، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اس کے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اس نبی نے آ کر کے تم کو ہدایت کا راستہ بتایا ہے. نبی اکرم سے محبت ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ رحمت تھے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے نبی، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. کبھی آپ نے غور کیا ہے بھئی نبی ہمارے لیے رحمت ہے؟ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا رحمتا للمؤمنین، رحمتا للمسلمین، اللہ نے کہا رحمتا للعالمین. اے نبی، ہم نے آپ کو رحمت ہی بنا کر بھیجا اور ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. ساری کائنات میں اللہ کو گالی دینے والا بھی آ گیا، ساری کائنات میں شرک کرنے والا بھی آ گیا، ساری کائنات میں وہ کرسچن بھی آ گئے جو جیسس کو، عیسیٰ مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. وہ یہودی بھی آ گئے جو حضرت عیسیٰ کو گالی دیتے ہیں اور حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. اس میں مردوں کی عبادت کرنے والے، قبروں کی عبادت کرنے والے، اور کس ہمارے ملک میں تو آپ دیکھیں شرمگاہ تک کی عبادت ہو رہی ہے. تو کیا اللہ کے نبی کافروں کے لیے بھی ہدایت ہے؟ اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں. کہتے دیکھو، جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ان کے لیے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی رحمت ہے، ان کو دنیا میں بھی عزت مل گئی، آخرت میں بھی ملے گی. اور جن لوگوں نے نبی سے دشمنی کی، نبی سے جنگ کی، بدر میں جنگ کی، احد میں جنگ کی، کسی بھی جنگ میں نبی کے سامنے آئے، کہتے ہیں علامہ ابن قیم کے نبی ان کے لیے بھی محبت ہے، ان کے لیے بھی رحمت ہے. کیوں رحمت ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب وہ نبی سے انہوں نے جنگ کی تو جلدی مر گئے، نبی سے جنگ ہوئی مر گئے، تو اگر وہ اور لمبی عمر پاتے تو اور اسلام کے خلاف دشمنی کرتے، اور جتنی اسلام کے خلاف زیادہ دشمنی کرتے آخرت میں اتنی زیادہ سزا ہوتی، تو اتنی کم سزا ان کو ملی. تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی ان کے لیے بھی رحمت ہے جو آپ سے لڑتے تھے اور جو جنگ کرتے تھے. اور جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا اور نبی کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے، نبی کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے رہ رہے ہیں، تو وہ نبی کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کے بعد امن اور چین سے رہ رہے ہیں. اس اعتبار سے اللہ کے نبی ان کے لیے رحمت ہے. اور جو منافقین تھے نبی کے دور میں، اللہ کے نبی ان کے لیے بھی رحمت ہے کہ انہوں نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا، اگرچہ دل میں اسلام کے دشمن ہیں، لیکن زبان سے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو سیفٹی مل گئی، ان کو چھیڑا نہیں گیا، ان سے کوئی جنگ نہیں کی گئی. تو نبی ان کے لیے بھی رحمت. اللہ اکبر. نبی دشمن کے لیے بھی رحمت ہے، نبی منافق کے لیے بھی رحمت ہے، نبی ذمی کے لیے بھی رحمت ہے، اور نبی اہل ایمان کے لیے بھی رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نبی ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. اور ہمارے اور آپ کے لیے تو وہ نبی راتوں کو روتے تھے میرے بھائیوں. اس نبی نے 1400 سال پہلے ہمارے اور آپ کے لیے آنسو بہائے. کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اپنے نبی کی محبت کے بارے میں سوچ کر کے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جب اللہ کے پیارے نبی سورہ مائدہ کی آیت پڑھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا پڑھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے، اگر تو بخش دے تو اے اللہ تو طاقتور ہے، تو حکمت والا ہے، کون تجھ سے حساب لے گا. اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی سورہ ابراہیم کی آیت پڑھتے ہیں فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. اے اللہ جو میری پیروی کر رہا ہے وہ تو میرا فالوور ہے، مجھے ماننے والا ہے، اور جو میری نافرمانی کر رہا ہے تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو سمجھ لینا، تو معاف کر دینا. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ عیسیٰ نے اپنی قوم کے لیے دعا مانگ لی، ابراہیم نے اپنی قوم کے لیے دعا مانگ لی، میری امت کا کیا بنے گا؟ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور روتے ہوئے کہا اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟
اللہ اکبر. ہم تو 24 گھنٹے میں نہ جانے اس نبی کے کتنے احکام توڑتے ہیں, اس نبی کی شریعت کے کتنے قوانین توڑتے ہیں, اس نبی کی کتنی سنتوں کو اپنے ہاتھوں سے مٹاتے ہیں. اور اللہ اکبر, وہ نبی ہمارے لیے رو رہے ہیں, ہماری آخرت کے لیے رو رہے ہیں کہ اللہ میری امت کا کیا ہوگا, قیامت کے دن آخرت میں میری امت کا کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ اے جبریل جاؤ پوچھو کیوں رو رہے ہیں, میرے نبی سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں. کہا کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے پیغام بھجوایا, انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک, اے میرے حبیب ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے, آپ پریشان نہ ہو, آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو خوش کر دیں گے. اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ جب اللہ کے نبی کی امت کے بارے میں خوش کرنے کی بات آئی تو پھر دوسری حدیثیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی شفاعت اور آپ کی سفارش قیامت کے دن انہی لوگوں کو ملے گی جو توحید پر ہوں گے. گویا اس حدیث کا پورا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ کے نبی ہم آپ کی امت کے اہل توحید کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے, جو توحید پر ہوں گے, جو توحید پر جئیں گے اور توحید پر مریں گے. اے نبی ان کے بارے میں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کو خوش کر دیں گے. تو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, وہ نبی ہمارے لیے رویا کرتے تھے. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا, سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی ہے نہ سونا ہے, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس قدر محبت کرتے تھے. میرے عزیزوں, ہم نبی سے اس لیے بھی محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں انسان کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے انسان دنیا میں محبت کرتا تھا. اور حضرت انس بن مالک کی روایت ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماذا اعددت لہا, آپ نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے. اس پہ بہت بڑا نقطہ ہے بھائی. اس آدمی نے سوال کیا قیامت کب آئے گی, نبی نے یہ جواب نہیں دیا. نبی نے کہا تو بتا تو نے تیاری کیا کی ہے. پتہ یہ چلا کہ ہمیں علماء سے سوال بھی وہ کرنا چاہیے جو واقعی میں سوال ہو, غیر ضروری سوال, بے مطلب کا سوال جس کا کوئی مطلب نہ ہو, جس سے دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہ جڑا ہو, صرف بال کی کھال نکالنا مقصد ہو. ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے. اللہ کے نبی نے صحابی کے سوال کو اگنور کیا, کہا کہ نہیں آپ یہ بتائیے کہ آپ نے تیاری کیا, یعنی قیامت کب آئے گی یہ اتنا بڑا میٹر نہیں ہے. بڑا میٹر یہ ہے کہ ہمارے پاس تیاری کیا ہے, ہم نے قیامت کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے. اب صحابی کا بڑا پیارا جواب سنیے. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی ما اعددت لہا بے شیء کبیر, میں نے کوئی بڑی تیاری تو نہیں کی ہے, بہت میں متقی اور پرہیزگار نہیں ہوں. اب یہاں جب صحابی یہ کہہ رہے کہ میں بہت متقی اور پرہیزگار نہیں ہوں, اس کا مطلب ہمارے اور آپ کے سماج کا وہ انسان نہیں جو نماز بھی چھوڑ دیتا ہے. بھائی صحابہ کرام کے دور میں ایمان کی نشانی تھی, میں 5 ٹائم کی نماز کا تو پابند ہوگا ہی ہوگا وہ. یعنی صحابی کہہ رہے میں ایک نارمل مسلمان ہوں, میرے پاس زیادہ نیکیاں نہیں ہیں, بس فرائض ادا کرتا ہوں, میرے پاس نوافل نہیں ہیں. لیکن ہاں ایک چیز ہے, الا انی احب اللہ ورسولہ, میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی نے ایک جملے میں فرمایا انت مع من احببت, اے میرے صحابی تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا. تو رسول سے محبت کرتا ہے, رسول کے ساتھ رہے گا. حضرت انس کہتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں کبھی زندگی میں اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی نبی کی زبان سے یہ جملہ سن کر ہوئی. اسلام لانے کے بعد ہم کبھی اتنے خوش نہیں ہوئے تھے جتنا خوش نبی کی زبان سے یہ سن کر کے ہوئے انت مع من احببت. کہ بھئی ایک طریقہ تو جو ہمارے بھائیوں نے نکالا ہے, ربیع الاول کا مہینہ آیا تو بڑے بڑے جھنڈے لگے مکان کی چھتوں پہ, اپنی بائک کے آگے اور اپنی کار کے آگے چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لگا دی, ثابت ہو گئے صاحب بہت بڑے عاشق رسول ہیں. بس بات ختم. ایک موسم بنا لیا گیا, ایک مہینہ بنا لیا گیا, ایک تاریخ بنا دی گئی کہ صاحب ہاں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں. قرآن و سنت کیا بتاتے ہیں ہمیں, ہمارے نبی خود کیا بتاتے ہیں, محبت رسول کی علامت کیا ہے. تو یاد رکھیے میرے بھائیوں, سب سے پہلی علامت
اگر آپ نبی سے محبت کرتے ہیں نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ابھی ممبئی میں ایک پروگرام تھا، ایک سوامی جی آئے تھے، سوامی لکشمی شنکراچاریہ شاید ان کا نام ہے۔ میں پہلے بھی ان کے بارے میں فیس بک وغیرہ پہ لکھ چکا ہوں کہ بھائی وہ نبی کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اور مسلمان اپنے بڑے بڑے جلسوں اور کانفرنسوں میں ان کو بلاتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ نبی کی اتنی تعریف کر رہے ہیں اور نبی سے اتنے پربھاوت ہیں، اتنے انفلوئنسڈ ہیں، تو آپ نبی پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اگر آپ نبی پر ایمان نہیں لا رہے ہیں اور نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وقتی مصلحت کے تحت دنیا میں آپ کی بات کو پیش کیا جائے گا کہ بھئی یہ غیر مسلم بھی نبی سے محبت کرتا ہے، مگر یہ محبت اللہ کے یہاں کام آنے والی نہیں ہے۔ کسی ایسے انسان کی محبت جو ایمان نہ لائے نبی پر۔ ابھی مسجد میں داخل ہونے کے پہلے ایک صاحب کا فون آیا تھا کہ ابو طالب کے بارے میں مولانا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابو طالب جو ہے انہوں نے نبی کا ساتھ دیا، نبی کی پرورش کی، تو کیا وہ نبی پر ایمان لائے؟ میں نے کہا نہیں، ایمان تو نہیں لائے، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، ایمان نہیں لائے۔ ایمان نہیں لائے اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے ابو طالب بھی جہنم میں جائیں گے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، ان کو ہلکا عذاب ہوگا نبی کا ساتھ دینے کی وجہ سے، نبی کا سپورٹ کرنے کی وجہ سے، مگر ابو طالب نبی کے چچا بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نجات نہیں پائیں گے۔ تو میرے عزیزوں، ایمان ضروری۔ اللہ نے فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر ایمان لاؤ جو نور اللہ نے اتارا ہے، یعنی اللہ کی شریعت پر ایمان لاؤ۔ اچھا، نبی سے محبت کی دوسری علامت، نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کا احترام ہونا چاہیے، نبی کی تعظیم ہونی چاہیے، نبی کی بات عام آدمی کی طرح کرنا، نبی کی زندگی کو عام لوگوں کی زندگی کی طرح ٹریٹ کرنا، نبی کے ذکر کو عام لوگوں کے ذکر کی طرح سمجھنا اور کرنا نہیں میرے بھائی۔ نبی کا ایک مقام، ایک شان جو اللہ نے آپ کو دی، وہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی بے شک انسان ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشر بنایا، مگر بشر میں افضل البشر بنایا، خیر البشر بنایا۔ آپ کی شان کو بڑھا کر کے اللہ کے مقام تک پہنچانے کی نعوذ باللہ کوشش نہ کریں، اور آپ کی شان کو گھٹانے کی بھی کوشش نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا، ہم نے آپ کو بشارت سنانے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم لوگ اللہ کے اوپر ایمان لاؤ اور رسول کے اوپر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم نبی کی مدد کرو اور تم نبی کا احترام کرو۔ تو نبی کی تعظیم و توقیر یہ بھی نبی سے محبت کی دلیل اور علامت ہے۔ نبی سے محبت ہے تو ایک تیسری علامت ہے کہ نبی کی بات کو ہر ایک کی بات پر مقدم رکھا جائے۔ نبی کی بات آ گئی، کون کیا کہتا ہے، خلاص بات ختم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن کی شان تو یہی ہے، مومن کا معاملہ تو یہی ہونا چاہیے، جب اللہ کا حکم آ جائے، جب رسول کا حکم آ جائے تو مومن کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلنا چاہیے، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ رسول کی صحیح حدیث پیش کی جائے اور آپ کے نہیں صاحب ہمارے مسلک میں یہ ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے، ہمارے امام نے یہ کہا ہے، تو یہ میرے پیارے ساتھیوں، یہ محبت رسول کی کمزوری کی علامت ہے۔ محبت رسول کا تقاضا تو یہی ہے اور اس کی پہچان تو یہی ہے کہ نبی کی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ کے نبی سلام پھیرتے تھے، آپ کیا پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام رب انی علی ذکرک و شکرک، جو دعائیں پڑھتے تھے آپ کہتے ہیں نہیں صاحب نبی نے تو یہ پڑھا ہے، ہم پہلے اجتماعی دعا کریں گے، امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا دعا کر رہے ہیں، پیچھے لوگ آمین کر رہے ہیں، کیا ہے بھائی؟ آپ رسول سے زیادہ سمجھدار ہو گئے، رسول سے آگے بڑھ گئے آپ۔ جو اذکار، جو نماز کے بعد پڑھنے والی دعائیں اللہ کے پیارے نبی پڑھتے تھے، ان کو پڑھے بغیر آپ نے امام کے ساتھ اجتماعی دعا کی اور اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، ان اذکار کو چھوڑ دیا اور اسی کو آپ نے ایک عادت بنا لی۔
لا تقدم بین ید اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، دنیا میں ہر اطاعت مقید ہے۔ آپ ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں، ماں باپ کی اطاعت بھی مطلق نہیں ہے، مقید ہے۔ ماں باپ کی اطاعت بھی انہی چیزوں کے بارے میں کریں گے جو صحیح ہے، جہاں ماں باپ غلط چیز کا حکم دیں گے آپ کو نہیں ماننا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تیرے ماں باپ تجھے شرک کرنے کی تعلیم دے تو تو ان کی بات مت ماننا۔ ماں باپ کی اطاعت بھی مطلق نہیں ہے۔ شوہر کی اطاعت بیوی کرے گی، لیکن شوہر اگر کسی ناجائز بات کا حکم دے بیوی نہیں مانے گی۔ لیکن ایک اطاعت ایسی ہے جو اطاعت مطلق ہے، اور وہ ہے اللہ کے رسول کی اطاعت۔ رسول کی ہر بات آپ کو ماننی ہے، رسول کا ہر حکم آپ کو ماننا ہے، اس میں چوں چرا نہیں ہے، اس میں کسی اور کے اوپر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول کی بات آ گئی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو دے لے لو، اور رسول جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ بولتے إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول وہی بولتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے۔ نبی سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہم اپنا آئیڈیل اسوہ اللہ کے پیارے نبی کو بنائیں۔ آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، شہر حیدرآباد میں بیٹھ کر کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، ہم نماز میں تو نبی کو اسوہ بنا رہے ہیں کہ صاحب ہمارا ہاتھ الحمدللہ بالکل سینے پر ہوتا ہے، کہ ہم نے پڑھا ہے حدیثوں میں جانا ہے کہ رسول کا ہاتھ سینے پر ہوتا تھا۔ ہم رفع الیدین کرتے ہیں نماز میں کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی رفع الیدین کرتے تھے۔ ہم جب فرض نماز جہری نماز پڑھتے ہیں ہم بآواز بلند آمین بولتے ہیں کیونکہ ہم نے پڑھا ہے حدیثوں میں مد بہا صوتہ، اللہ کے نبی بلند آواز پہ آمین پڑھتے تھے۔ ہم نے نماز میں تو نبی کو اسوہ بنایا ہے، لیکن شادی بیاہ میں ہم نے نبی کو اسوہ نہیں بنایا ہے۔ ہماری نماز تو سنت والی، ہمارے روزے تو سنت والے، ہماری زکوٰۃ تو سنت والی، اور ہماری شادی بیاہ رسم و رواج والی۔ جس امت کے غریب بچے آج تعلیم کے لیے ترستے ہوں، جس امت کا ایک بڑا طبقہ آج غربت کے خط کے نیچے اور اس کے لائن کے نیچے، غریبی ریکھا کے نیچے زندگی گزارتا ہو، جس امت کے کتنی بچیاں آج اپنے غریب باپ کی غربت کی وجہ سے جن کی شادیاں نہ ہو پا رہی ہوں، اس امت کا حال یہ ہے کہ ایک دن کی شادی پر لاکھوں کروڑوں روپے پانی کی طرف بہا دیے جاتے ہیں۔ اور مشہور ہے صاحب، حیدرآباد کی شادی مشہور ہے، کشمیر میں گیا، کشمیر کی شادی بڑی مشہور ہے صاحب، ہمارے یہاں 18 طریقے کی ڈشز رہتی ہیں۔ کہاں گیا وہ نبی کا سادگی کا درس؟ کہاں گیا وہ نبی کی سنت کا درس؟ کہاں گیا نبی کی وہ تعلیم کہ خیر النکاح ایسر ہو، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جو آسان کیا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر نبی سے محبت ہے، ابھی مولانا عبدالقدیر عمری صاحب کا کلپ میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر، انہوں نے غالباً بنگلور وغیرہ میں کہیں انہوں نے تقریر کے دوران کہا کہ 6000 روپے میں ایک نوجوان جو ہے وہ اس نے پیسے والا نوجوان ہے، کسی مسجد میں اس نے 1 لاکھ روپے کا چندہ دیا، لیکن اپنی شادی پر صرف 6 یا 7000 روپے اس نے پوری شادی کر لی۔ بیدر گئے۔ تو یہ ایک نوجوان، اس طریقے کے نوجوان آج ہمارے بیچ میں الحمدللہ پیدا ہو جائیں تو میرے بھائیو حالات بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے پیارے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اسوہ حسنہ بنایا ہے، یہ مقام دنیا میں کسی اور کو حاصل نہیں۔ ہمارے نبی کی زندگی اکلوتی زندگی ہے جس میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ نبی کی زندگی کا کوئی پارٹ، آج بڑے بڑے دنیا میں لوگ آئے، ان کی بڑی پولیٹیکل زندگی بڑی اچھی ہے مگر گھریلو زندگی بڑی گڑبڑ ہے۔ وہ دنیا کے ایک بڑے اچھے لیڈر ہیں مگر بیوی کے لیے ایک اچھے شوہر نہیں ہے، اولاد کے لیے ایک اچھے باپ نہیں ہے، پڑوسی کے لیے ایک اچھے پڑوسی نہیں ہے۔ مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح ابی و امی، آپ ایک بہترین شوہر بھی ہیں، ایک بہترین معلم بھی ہیں، ایک بہترین مربی بھی ہیں، ایک بہترین استاذ بھی ہیں، ایک بہترین دائی بھی ہیں، میدان جنگ میں ایک بہترین لیڈر بھی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی زندگی کا ہر پہلو میرے پیارے ساتھیوں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے پیارے نبی کو اسوہ بنائے اور آپ کو نمونہ بنائے۔ نبی سے محبت کی ایک علامت اور بھی ہے، آپ کی اتباع کی جائے، نہ کہ آپ کی سنت کو چھوڑ کر کے بدعت کے راستے پہ چلا جائے۔ اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں نیکی کا عمل،
نیکی سمجھ کر کے کر رہے ہیں اور اس عمل پر اللہ کے نبی کی مہر نہیں لگی ہے. اپنے من سے لوگوں نے اذکار بنا کے رکھے, اتنی مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ عمل پڑھنا ہے. بھائی درود شریف پڑھنا ثواب کا کام ہے, گنتی فکس کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ اچھا, بعض جو عامل لوگ ہوتے ہیں, جو رقیہ کرنے والے راقی ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے, وہ مریض کو تو ایسا وہ ٹائمنگ بتاتے ہیں اور ایسا گنتی بتاتے ہیں جیسے کوئی دوا ہے میڈیکل سائنس کی کہ صاحب اس کو اتنے ہی ٹائم پڑھنا ہے اور اتنے ہی بار پڑھنا ہے. تو مجھے عجیب و غریب بات سمجھ میں آتی. کسی کے اوپر کوئی جادو کا مسئلہ ہے, راقی کے پاس گیا, راقی نے کہا اوہ تو بہت خطرناک جن آپ کے اوپر ہے, اب کیا کرنا پڑے گا؟ ہر ہفتے مجھے آپ کے پاس آ کے دم کرنا پڑے گا. یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی بھائی. یہ کون سا جن ہے کم بخت جو ہر ہفتے جب وہ راقی صاحب آئیں گے تب وہ بھاگے گا؟ تو یہ جو اوراد ہیں, اذکار ہیں, ان کی گنتی فکس کرنا, ان کا ٹائم فکس کرنا, یہ ایک بالکل پروفیشنل طریقہ بنا لینا, یہ غلط ہے میرے پیارے ساتھیوں. شریعت اتباع رسول کا نام ہے اور اتباع کا الٹا ہے ابتداء. ایک ہوتی ہے سنت, ایک ہوتی ہے بدعت. نبی نے جو کہا, جتنا کہا اس سے آگے بڑھنا یہ غلط ہے. میں مثال دوں آپ کو. اللہ کے پیارے نبی نے حضرت فضل ابن عباس سے کہا, جب حج کا موقع تھا, آپ نے کہا کہ کنکری مارنا ہے, جاؤ کنکری لے کے آؤ. فضل ابن عباس کنکری لائے, چنے کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکری لے کے آئے. اللہ کے پیارے نبی نے کنکریوں کو دیکھا, آپ نے کہا کہ ہاں یہ مناسب ہے, یہ صحیح ہے. اور پھر آپ نے فرمایا ایاکم والغلو, اے میرے صحابہ دین میں غلو سے بچنا. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو, تم سے پہلے کے لوگوں کو غلو نے برباد کر دیا ہے. بھائی ایک حاجی جمرات کو کنکری مار رہا ہے, اگر چنے کے برابر کنکری کے بجائے بڑا کوئی پتھر مار دے تو ہمیں ایسے بظاہر لگتا ہے کیا حرج کی بات ہے. مگر نبی نے کہا نہیں, ہم نے جو حکم دیا ہے, جو ہمارا طریقہ ہے, اسی کو فالو کرنا ہے. کبھی آپ غور کیجئے گا, حج اور عمرہ کے دوران قدم قدم پہ یہی سبق سکھایا جاتا ہے کہ شریعت نبی کی اتباع کا نام ہے, شریعت اپنی منمانی اور لاجک کا نام نہیں ہے. حضرت علی کا بڑا مشہور قول ہے, بجاڑے کا موسم, سردی کا موسم چل رہا ہے, ہم لوگ جو موزہ پہنتے ہیں, ساکس پہنتے ہیں, تو چاہیے کاٹن کے ساکس ہو, چاہیے لیدر کے ساکس ہو. لیدر کے ساکس کو عربی میں خفین بولتے ہیں, اور کاٹن کے اور کپڑے کے جو ساکس ہوتے ہیں, موزے ہوتے ہیں, اس کو عربی میں جوربین بولتے ہیں. دونوں پر مسح ثابت ہے. تو اب ظاہر ہے جب ہم مسح کرتے ہیں تو مسح کیسے کرتے ہیں؟ اوپر کے حصے میں کرتے ہیں. جبکہ جب ہم موزہ اتارتے ہیں تو موزے کی جو نیچے کا حصہ ہے وہ گندا ہوتا ہے, سارا ڈسٹ تو اس پر لگا رہتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد عقل اور رائے پر ہوتی تو موزے پر اوپر مسح نہ ہوتا, نیچے مسح ہوتا. دین کی بنیاد عقل پر نہیں ہے, دین کی بنیاد اللہ کے رسول کی اتباع کے اوپر ہے. اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں, نبی سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ کا دفاع کیا جائے. کوئی نبی کی توہین کرے, کوئی نبی کو گالی دے, کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے, اور آپ کے سینے میں کوئی ابال پیدا نہ ہو, آپ کو کوئی فرق نہ پڑے. آپ کیا نہیں یار چھوڑو, جھگڑا نہیں کرنا چاہیے, انسانیت کے ساتھ. آپ کے باپ کو کوئی گالی دے دے, آپ انسانیت کی بات کریں گے کیا؟ آپ کی ماں کو کوئی برا بھلا کہہ دے, آپ اس کے ساتھ دوستی کریں؟ نہیں بھائی بہت اچھا کیا تو نے میری ماں کو گالی دی تھی. ماں کی یہ غیرت ہے نا آپ کے اندر, باپ کی یہ غیرت ہے نا. جس طریقے سے ماں کی یہ غیرت ہے, باپ کی غیرت, اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے رسول کی غیرت ہونی چاہیے. اور رسول کی اگر توہین ہو رہی ہو تو جس قدر آپ اس کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں آپ لیں گے. میں یہ بالکل آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ قانون کو توڑ دیں, آپ کوئی ایسا کام کریں کہ پوری کمیونٹی کے لیے ہلاکت کا سبب بنے, مگر بالکل خاموش رہیں اور نبی کی توہین ہوتی رہے. یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. محبت رسول کا تقاضا اور محبت رسول کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ نبی کا دفاع کریں. اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک شخصیت گزری ہے, علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ, جن کو شیر پنجاب کہا جاتا ہے, فاتح قادیان کہا جاتا ہے. اس دور میں ایک طرف قادیانیوں کا فتنہ تھا, ایک طرف آریہ سماجیوں کا فتنہ تھا, ایک طرف ہندوستان میں اہل تقلید کی طرف سے اہل حدیثوں کو تکلیفیں دی جاتی تھیں, اور علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ان تمام فتنوں کا مقابلہ کرتے تھے. ایک آریہ سماجی نے کتاب لکھی رنگیلا رسول, اور بڑے فحش انداز میں اللہ کے پیارے نبی پر کیچڑ اچھالے. علامہ ثناء اللہ امرتسری نے بڑے بہترین انداز میں اس رنگیلا رسول کے جواب میں کتاب لکھی مقدس رسول, انٹرنیٹ پر موجود ہے. اور آپ کو میں بتا دوں کہ آج بھی رنگیلا رسول کو آریہ سماجی چھاپ کر کے بانٹ رہے ہیں.
اسلام کے خلاف جو اسلاموفوبیا کا جو دور چل رہا ہے اور اسلام کے خلاف جو نفرت والے لٹریچر چھاپے جا رہے ہیں، رنگیلا رسول نام کی وہ کتاب آج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے اور چھاپی جا رہی ہے، مگر ہمارے کتنے نوجوانوں سے پوچھو آپ نے کبھی مقدس رسول پڑھی ہے کیا؟ کتنے نوجوان تو جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ یعنی ہمارا دشمن ہم سے زیادہ الرٹ ہے، ہمارے نبی کے خلاف پروپیگنڈا وہ آج تک کر رہا ہے اور اپنے نبی کے ڈیفنس میں ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو نبی کا ڈیفنس اور نبی کا دفاع یہ بھی ایک مومن ہونے کے ناطے اور رسول سے محبت ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، محبت رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جب آپ کو نبی سے محبت ہے تو نبی کو جن سے محبت تھی ان سے آپ کو محبت ہونی چاہیے۔ نبی کو ابو بکر سے محبت تھی، عمر سے محبت تھی، صحابہ سے محبت تھی۔ اگر کوئی کہتا ہے صاحب ہم بڑے نبی کے چاہنے والے ہیں اور صحابہ کو گالی دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم صحابہ کو نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ کہتا ہے کہ صحابہ تو نبی کے اہل بیت کے دشمن تھے۔ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ یہ پاسبل ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے اپنے نبی کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنی جانیں قربان کر دیں، اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں کود پڑے، 70 زخم اپنے سینے پر کھائے، ان صحابہ کے بارے میں ہم یہ سوچے کہ وہ نبی کے اہل بیت کے دشمن تھے، نبی کے داماد کے دشمن تھے، نبی کے نواسوں کے دشمن تھے؟ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کا دستور ہے انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے چہتوں سے محبت کرتا ہے، اور یہ بڑا عجیب و غریب فرقہ ہے۔ عیسائیوں سے پوچھو، اے عیسائیوں یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ عیسائی کہے گا عیسیٰ کے حواری، عیسیٰ کے صحابہ، عیسیٰ کے ماننے والے۔ یہودیوں سے پوچھو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سب سے افضل کون ہے؟ یہودی کہے گا موسیٰ کے ساتھی، موسیٰ کے صحابہ۔ اور ان رافضیوں سے پوچھو، ان سیاہ دل والوں سے پوچھو کہ نبی کی امت میں، محمد رسول اللہ کی امت میں سب سے برے لوگ کون ہیں، سب سے بدترین لوگ کون ہیں؟ یہ کہیں گے نبی کے صحابہ۔ یہ ہے ان کا عقیدہ اور یہ ہے ان کی بنیاد۔ میرے عزیزوں یاد رکھو، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہم نبی کے چہتوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جو نبی سے محبت کے باوجود چاہے وہ نبی کے صحابہ کے تعلق سے اپنے دل میں کوئی بغض رکھے یا نبی کے اہل بیت کے تعلق سے اپنے دل میں کوئی بغض رکھے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور ایک آخری چیز، محبت رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم نبی کے اوپر کثرت سے درود پڑھیں۔ اس معاملے میں ہم تھوڑے سے کنجوس ہیں اور تھوڑا سا ہمارے اندر کمی ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جس نے درود کے نام پر پتہ نہیں کون کون سا درود کی کتنی قسمیں بنا لی، درود گنج اور درود لکھی اور درود کروڑی اور درود فلاں، درود کے اپنے اپنے صیغے بنا لیے۔ اور ایک ہم ہیں صاحب کہ ہمارے پاس درود کے مستند الفاظ ہیں اور درود کے مستند صیغے ہیں۔ صلو علیہ وسلم و تسلیمہ کے اوپر عمل کر کے کم سے کم ہم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب نبی اکرم کا نام گرامی آئے تو ہم تو پڑھ سکتے ہیں نا، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ نبی کے اوپر درود یہ ہمارے نیکیوں میں اور ہمارے درجات میں اضافے کا سبب ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور خاص طور سے جب جمعہ کا دن آئے تو کثرت سے درود پڑھیے، جب دعا کیجئے تو دعا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد نبی پر درود پڑھیے، کوئی خطبہ ہو اس میں نبی پر درود ہو، یہ شریعت نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہ چند باتیں تھیں محبت رسول کے تعلق سے۔ آخر میں یہی عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت، یہ دو محبتیں ہیں جو ہمیں آخرت میں کامیاب کریں گی۔ آج دنیا میں بہت سارے فتنے ہیں میرے پیارے ساتھی، دنیا میں بہت سارے اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہنے والے لوگ ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی خطبہ مسنونہ کے بعد، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کی نشانی بیان کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، جب تم نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر چاہتے ہو اللہ کا ولی بننا، اگر چاہتے ہو اللہ کا محبوب بننا، اللہ کا محبوب وہ ہے جو نبی کی اتباع کرتا ہو، جس کی زندگی میں نبی کی پیروی ہو، جس کے حرکات و سکنات اور جس کے اخلاق و اعمال اور جس کے کردار میں رسول کی سیرت جھلکتی ہو، جو نمازیں نہ پڑھتا ہو، جس کی شکل و صورت سنت کے خلاف ہو، وہ یہ دعویٰ کرے کہ صاحب میں نبی سے بڑی محبت کرتا ہوں، جھوٹا ہے اس کا دعویٰ۔ قرآن کہہ رہا ہے جھوٹا ہے اس کا دعویٰ۔ اگر محبت رسول کے دعوے میں سچے ہو تو رسول کی اتباع کرو۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔